امام احمد رضا فاضل بریلی وہ ہستی ہے 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل فرما لیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں، ہمارے بچے تو صحیح طرح بول نہیں سکتے ہیں، 4 سال کی عمر میں احمد رضا نے پورا قرآن ناظرہ مکمل کر لیا تھا، اور 6 سال آپ کی عمر تھی۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے بہت بڑے مجمع کے سامنے پہلی تقریر فرمائی تھی۔ 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر، اور پہلی تقریر کا موضوع بھی میلاد تھا۔ پہلی تقریر کا موضوع بھی میلاد مصطفیٰ تھا۔ میلاد شریف کے عنوان پر پہلی تقریر 6 سال کی عمر میں احمد رضا نے وہ بھی بہت بڑے مجمع کے سامنے فرمائی تھی، اور 13 سال کی عمر میں آپ وقت کے مفتی تھے۔ 13 سال کی عمر میں آپ مفتی تھے، اور آپ مسند افتاء پہ بیٹھے تھے، اور 13 سال 10 مہینے اور 4 دن عمر تھی۔ آپ نے 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا، اور وہ فتویٰ بھی کسی نارمل مسئلے پہ نہیں، وہ مسئلہ رضا کے اوپر تھا، جس کا آپ نے تحقیقی جواب عطا فرمایا ہے۔ مسئلہ رضاعت پہ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ عالم بھی ہیں، وقت کے بہت بڑے پیر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، وقت کے بہت بڑے مجدد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بہت بڑے مجدد بھی ہیں۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو کھڑا کرتا رہے گا۔ ہر صدی کے سرے پر، یعنی صدی کے اختتام پر یا نئی صدی کے آغاز پر، سرے پر اللہ ایک شخص کو کھڑا کرتا رہے گا جو میری امت کے لیے دین کو صاف اور شفاف کرتا رہے گا، جو دین کو پاک اور صاف کرتا رہے گا، اصلی صورت کے اندر میری امت کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب دین کے چہرے کو مسح کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی نہ کوئی مجدد بن کے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا جب دین کے اندر طرح طرح کی بدعات اور رسومات عام ہونے لگی، جب سنت کو بدعت سمجھنے لگا، جب حضور کی عظمت کے اوپر حملے ہونے لگے، جب حضور کی ختم نبوت کے اوپر حملے ہونے لگے، جب دین کی اصلی صورت کو چھپا کے دین کے چہرے کے اوپر گرد و غبار ڈال کے دین کو کسی اور صورت میں امت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو اس وقت تیرے اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلی مجدد بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور آپ باقی مجددین کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی مجدد نے 1 فتنے کا مقابلہ کیا، کسی نے 2 فتنوں کا مقابلہ کیا، کسی نے 4 فتنوں کا مقابلہ کیا، زیادہ سے زیادہ ہر مجدد نے 5 فتنوں کا مقابلہ کیا، لیکن باری آئی تیرے میرے امام احمد رضا فاضل بریلی کی، جس دور کے اندر امام احمد رضا بریلی مجدد بن کے آئے، اس دور میں فتنہ نسبیت بھی تھا، فتنہ خارجیت بھی تھا، فتنہ رافضیت بھی تھا، فتنہ قادیانیت بھی تھا، فتنہ انکار سماع موتا بھی تھا، فتنہ انکار شفاعت بھی تھا، فتنہ قادیانیت بھی تھا۔ اس طرح کے درجنوں ایسے فتنے تھے جو اس دور میں زور پکڑ چکے تھے۔ واحد امام احمد رضا فاضل بریلی تنے تنہا بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے آپ نے نہ صرف ان سارے درجنوں فتنوں کا مقابلہ کیا، بلکہ آپ نے ان سارے کے سارے فتنوں کا رد بھی فرمایا ہے، اپنے نبی کی عزت و ناموس کا دفاع بھی فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کے سارے فتنوں کا قلعہ کما بھی فرمایا ہے۔ اکیلے تنے تنہا بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے سارے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ صرف ایک فتنہ قادیانیت کو دیکھ لیں، آپ کے دور میں فتنہ قادیانیت جو آج بھی بڑے عروج پہ ہے، اس دور میں بھی بڑے عروج کے اوپر تھا۔ تیرے میرے امام احمد رضا فاضل بریلی نے حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ان قادیانیت کے رد کے لیے آپ نے مستقل طور پہ 5 کتابیں لکھ ڈالی۔ اس کے بعد بھی بڑی کتابیں لکھی گئی، اس سے پہلے بھی قادیانیت کے رد میں کتابیں لکھی گئی، لیکن آج بھی صدی کے اندر بھی، اس دور کے اندر بھی، اگر سب سے عظیم لٹریچر کسی کا مضبوط دلائل کے ساتھ اگر ختم نبوت کے دفاع میں اور قادیانیت کے رد میں کوئی لٹریچر نظر آتا ہے تو میرے بریلی کے امام احمد رضا بریلی کا نظر آتا ہے۔ 5 کتابیں آپ نے قادیانیت کے رد میں اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں آپ نے لکھی، اور پھر آپ کا صرف ایک فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھیں، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، 33 جلدوں کے اوپر مشتمل آپ نے فتاوی رضویہ شریف لکھا۔ 33 جلدیں کہنا آسان ہے، لکھنی بڑی مشکل بات ہے، اور 33 جلدیں جو ہیں یہ 22,000 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ 1-2-4 صفحے بندہ لکھ کے تھک جاتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے بندے کا۔ 22,000 صفحات کے اوپر مشتمل آپ نے یہ فتاوی رضویہ شریف تحریر کیا ہے،
ہے اور اس کے اندر 7000 کے قریب 6800 اور کوئی سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے گئے. آپ نے یہ سارے کے سارے جوابات دیے جو فتاوی رضویہ شریف کی شکل میں سامنے آیا ہے. یعنی 7000 کے قریب سوالات ہوئے اور 7000 میں سے 1000 سے زائد سوالات وہ تھے جو عام لوگوں نے نہیں، وقت کے بہت بڑے بڑے علماء نے آپ سے پوچھے تھے. وقت کے بڑے بڑے علماء بھی سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ ان کا جواب دیتے تھے. آپ تحریری صورت میں فتوے کی صورت میں ان کا جواب دیتے تھے. تو یوں 7000 کے قریب مسائل اور فتاوی جات اس فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہیں. حالانکہ دوسری طرف فتاوی عالمگیری شریف ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، ہر لائبریری کے اندر نظر آئے گی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ فتاوی عالمگیری پڑھتے ہیں. لیکن فتاوی عالمگیری چند جلدوں کے اوپر مشتمل ہے اور وہ جو چند جلدیں ہیں وہ بھی کسی ایک بندے نے نہیں لکھی، 500 علماء نے مل کر ترتیب دیا ہے. 500 علماء نے مل کر ترتیب دیا ہے. اور واہ امام احمد رضا فاضل بریلی تنہ تنہا بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے آپ نے 33 جلدوں کے اوپر مشتمل فتاوی رضویہ امت کو بطور تحفہ عطا فرمایا. پھر اسی فتاوی رضویہ شریف کو آپ اٹھائیں، اس کے اندر آپ نے معدنیات کا ذکر فرمایا. زمین متحرکہ کا ساکن ہے، یہ بحث بھی آپ نے کی ہے. اور جو معدنیات کا ذکر ہے وہاں آپ نے 310 معدنیات کا ذکر کیا ہے. 310 معدنیات کا ذکر کیا، یعنی وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں. بڑے سے بڑے کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھیں 10-12 سے زیادہ نہیں بتا سکتا. لیکن امام احمد رضا کی تحقیق دیکھیں، علم دیکھیں، 310 آپ نے معدنیات کا ذکر فتاوی رضویہ کے اندر کیا ہے. اور پھر 310 میں سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ 310 معدنیات میں سے 181 معدنیات وہ ہیں جن کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہوتا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تیمم کہتے کس ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم ہوتا کس سے ہے. اگر پتہ بھی ہے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ مٹی سے تیمم ہوتا ہے، وہ بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں. لیکن امام احمد رضا کا علم اور تحقیق دیکھیں، 181 معدنیات ذکر فرمائی ہیں. فرمایا 181 وہ معدنیات ہیں جن کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے اور 131 وہ معدنیات ہیں جن کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تو خود اندازہ کر سکتے ہیں جن کے علم جن کی تحقیق کا یہ عالم ہے تو باقی اللہ نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. ایک دن ایک ریاضی کا ماہر علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ریاضی کا سوال لے کر آیا. بڑے بڑے ریاضی کے ماہرین کے پاس گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. کسی نے کہا احمد رضا کے پاس، اس نے کہا مولوی کو کیا لگے ریاضی سے، مولوی بندہ ہے، اس کا تعلق مسئلہ سے ہے، تقریر سے ہے، تصنیف سے ہے، اس کا کیا تعلق ہے. کسی نے کہا جاؤ ذرا پوچھ کے طرف دیکھو. امام احمد رضا نماز کی تیاری کر رہے تھے، چند منٹ رہتے تھے. وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو جرمن جا رہا تھا سوال حل کرنے کے لیے، ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے، کہا احمد رضا کسی نے بھیجا ہے ریاضی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. فرما نماز کے بعد کر لیں. کہا نہیں ابھی کرتے ہیں. چند منٹ رہتے تھے. فرما لاؤ کاغذ، لاؤ قلم اور کاغذ لی. چند منٹوں کے اندر آپ نے سارا مسئلہ حل کر کے بتا دیا. جس ایک مسئلے کے لیے بڑے بڑے ماہرین سے سوال کیا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، احمد رضا نے چند منٹوں میں ریاضی کا مسئلہ حل کر دیا. پھر پوچھنے لگا حضور یہ علم کہاں سے آیا، کہاں پہ پڑھے، کون استاد ہے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے. فرما نہ کوئی استاد ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا ہو، کسی یونیورسٹی سے میں نہیں پڑھا. صرف میں نے اپنے ابا حضور سے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے چند قاعدے سیکھے تھے. وہ بھی اس لیے کہ علم میراث کے اندر مجھے ضرب تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے، ان قاعدوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میں نے یہ سیکھے تھے. اور میں نے ایک مرتبہ شرح چغمینی شروع کی تھی، یہ پڑھنا شروع کیا، ابا جان نے منع کر دیا، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے علوم وہ ہیں جو میں تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے خود ہی سکھا دیے جائیں گے. فرماتے بس یہ جو کچھ بھی میں کرتا ہوں بریلی کی اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے جو کچھ بھی میرے پاس ہے جو تم دیکھ رہے ہو نا، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رسول اللہ کی عطا ہے، یہ رسول اللہ کی کرم نوازی ہے. سارے علوم وہ ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے نصیب ہوئے.